hold responsible for this violence against women online and offline? ہمارے ہاں obviously بہت سارے فیکٹرز ہیں, کوئی ایک ایسا سیکشن نہیں ہے جو صرف وائلنس اس طرح کی پیدا کر رہا ہے خواتین جب اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں ان کے لیے. تو کون آپ کو لگتا ہے رسپانسبل ہے, کیا فیکٹرز ہیں اس کے پیچھے, اور کس سے زیادہ مسئلہ ہے ہمارے آواز اٹھانے سے؟ All of those people who you know enforce the patriarchal norms in the society in Pakistan, specifically when we speak in context of Pakistan, everybody who hold those patriarchal traditions, they are responsible. اور اگر ہم بات کریں جو کچھ certain people certain parties کے جو لوگ آ کے ان کے جو followers آ کے وہ کرتے ہیں, that is because they have this misogynistic leadership جو کہ نام لے کے باقاعدہ, اگر ہم عورت مارچ کی بات کریں کہ certain women's کے نام لے کے they do this, اور ان کے نام لے کے they say کہ یہ جو ہے یہ فیملی سسٹم کے اگینسٹ بات کر رہی ہیں, ان سے ہمارے معاشرے کے فیبرک کو خطرہ ہے, ہماری اسلامک ویلیوز کو خطرہ ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جیسے کہ سیاسی جماعتوں میں, ہر سیاسی جماعت میں ایسے عناصر موجود ہیں جو مسوجنسٹ ویلیوز رکھتے ہیں اور عورتوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہیں کسی قسم کی سینسٹیوٹی کا خیال نہیں ہوتا, اور ان کے نزدیک عورت مارچ بھی ایک شو آف ہے, ایک بے حیائی ہے, ایک طرح کا جو فساد سمجھتے ہیں وہ اسے. لیکن ہمارے ملک میں آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو لیٹ یو نو کہ صدر صاحب جو ہیں, جو کہ ایک بہت امپارشل عہدہ رکھتے ہیں, بھلے ہی وہ کسی کا ایک بہت جیسے کہ ایک بڑا عہدہ ہے ان کے پاس, اور انہوں نے بھی یہ سوال کیا کہ عورتوں کو حقوق کے لیے مارچ کرنا ضروری ہے کیا. پھر ہم نے ایون عورت مارچ کے دوران دیکھا کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کی طرف سے وائلنس جو ہے وہ دکھائی گئی, اور وہ چیخ کے کہہ رہے تھے ڈونٹ ٹچ می, ڈونٹ ٹچ می. تو are these people not, I mean, are they also responsible when you face these kind of violence? Yes, they are obviously they are. یہ صرف ایک صدر عارف الوی نہیں کہہ رہے ہیں, ان کے پیروکار ہیں, ان کے جو لوگ ان سے انفلوئنس ہوتے ہیں, یہ ان کو بھی یہ میسج دے رہے ہیں, اور پھر وہ آ کے وہ جو کچھ کرتے ہیں, وی آل نو دیٹ. ہم نے وی ور ناٹ offensive, وی ڈڈ ناٹ چارج آن them, they charged on us, and we were not carrying anything, any sort of thing. ہم لوگ صرف وہاں پہ تھے بس. That was the only crime we committed because we wanted to celebrate the International Women's Rights Day. سوشل میڈیا کس طرح کا اسپیس ہے جہاں لوگ بلا جھجھک آپ کو ہراس کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی, اور یہ چیز سب سے زیادہ آئی تھنک پولیٹیکل پارٹیز اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کرتے ہیں اس کو, جیسے کہ باٹس ہیں, مابس بنا لیے ہیں آن لائن ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ, اور وہ آ کے اٹیکنگ جو میتھڈ ہے. تو جس طرح کہ میں آپ سے پہلے کہہ رہی تھی کہ سوشل جیسے جنرل لائف میں چیزیں ہوتی ہیں, اسی کو انہوں نے جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی ٹرانسلیٹ کر دیا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ایک اس کا مسئلہ ہے, پر جو پولیٹیکل پارٹیز مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ اس چیز کو بھاؤ دیتی ہیں. اگر وہ کنٹرول کرنا چاہیں تو ان کو ہراسمنٹ کو, سائبر ہراسمنٹ کو, ابیوز کو کنٹرول کر سکتے ہیں, بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ بیکاز دیٹس دیئر ویپن آن لائن, کہ وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے خلاف وہ یوز کر سکتے ہیں اس چیز کو. اینڈ ڈو یو تھنک دا رائٹ ونگ ایلیمنٹس who call it against Islam, and that why women are on roads, why they are asking for rights, even وہ ایک چھوٹا سا اپنی پسند کا نعرہ نکال کے بیچ میں سے یوٹیوبرز جو ہیں وہ کلیم کر دیتے ہیں. So these kind of people who really who are not really there to be more knowledgeable about the cause, but to spread more and more disinformation. تو یہ چیز اس کو وہ یوز کرتا ہے اس چیز کو, کیونکہ ان کو تو وہی چیز چاہیے جو ان کو بینیفٹ کرتا ہے. اور یہ یوٹیوبر, سنس یو مینشنڈ, آئی تھنک ایوری بڈی از اے یوٹیوبر ناؤ ڈیز. آئی تھنک سب سے بڑی ذمہ داری انفارچونیٹلی مجھے پولیٹیکل پارٹیز کو دینی پڑے گی. کم از کم جس طرح کی اسٹرکچرڈ آن لائن وائلنس ہے اس کی, کیونکہ آن لائن وائلنس ہمیشہ سے ہوتی تھی. ہمارے پاس ہم ایک پیٹریارکل معاشرے میں رہتے ہیں, یہاں پہ مردوں کی زبان پہ لگام نہیں ہے آن لائن اسپیشلی, لیکن جس طرح سے اس کو اسٹرکچر اور ویپنائز کیا گیا ہے, دیٹ واز ویری ڈیلیبریٹ. ہمیں پچھلے 4-5 سال سے پہلے بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو میں نے پہلے سنے نہیں تھے, کیونکہ شاید میں ببل میں رہتی ہوں, لیکن میرا واسطہ ایسے لوگوں سے نہیں پڑا تھا جو اتنی اوپنلی گالیاں دیتے ہوں, جو اتنی اوپنلی مجھے ان میں سے بہت ساری گالیوں کا مطلب بھی نہیں پتا تھا. آئی ایم کمنگ اکراس ایز نائف, بٹ اٹس ٹرو کہ ہم نے کبھی بھی
ایک اسٹرکچر طریقے سے اتنے سارے لوگوں کو اتنی غلیظ گندی زبان استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور وہ استعمال ہونا شروع کسی سیاسی مقاصد کے لیے ہونا شروع ہوئی, اور اس کے اوپر جب وہ شروع ہوئی تو پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو ڈسکریج کرنے کے بجائے اسے انکریج کیا. اور انہیں ان ٹویٹس کی, ان ٹرینڈس کا حوالہ دیا. اگر پولیٹیشینز نے, جو لیڈران ہیں جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں, اگر انہوں نے وہ استعمال نہیں کیے تو وہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ان کے خلاف تو پبلک اتنی باتیں کرتی ہے. They did not discourage it. At times they follow, at times they dog whistle, at times they retweet, they amplify the hate that we are facing. اور یہ بھی بہت obvious ہے کہ جس طرح کی structure ہے, خصوصاً خواتین صحافی ہیں, جو خواتین ایکٹیوسٹ ہیں, فیمنسٹ مارچرز ہیں, ان کے خلاف جس طرح کا پروپیگنڈا ہوتا ہے یہ بغیر پیسوں اور ریسورسز کے نہیں ہو سکتا. سو دیر آر پارٹیز, دیر آر آئیڈیولوگز جن کی اوپینینز اس طرح سے, جنہوں نے باقاعدہ اس کیمپیننگ کے اندر پیسہ لگایا, ریسورسز لگائے, اور اس کو ایمپلیفائی کر کے نارملائز کیا. کل یا پرسوں جو ہمارا مارچ تھا, 8 کو جو ہمارا مارچ تھا, اس میں آپ نے یوٹیوبرس کی ایک آرمی دیکھی ہوگی. ان میں سے زیادہ تر یوٹیوبرس کم از کم جو ہمیں نظر آئے بہت زیادہ رائٹ ونگ یوٹیوبرس تھے. وائی ور دے دیر؟ ان کو یہ جو ہمت ملی ہے یا ان کو یہ جو ٹول ملا ہوا ہے نا ہمیں کویسچن کرنے کا, یہ اسی بحث پہ ملا ہوا ہے کہ یہ نارملائز ہو گیا ہے کہ عورت کو آپ کس طرح سے ذلیل کر سکتے ہیں, کس طرح سے گالیاں دے سکتے ہیں. لاہور میں جو ایک یوٹیوبر آیا ہوا تھا, آئی ڈونٹ نو اس کا کیا نام ہے, دس از این اوپن ریپ تھریٹ, کھڑا ہو کے, مطلب کتنی گندی بات ہے. کہ کوڈ یو امیجن 2 سال پہلے کہ کوئی اتنی گندی بات, ایک ریپ تھریٹ, اٹس اے سیکشل کرائم, وہ اوپنلی کہہ رہا ہے, اور اس کے خیال میں یہ ہماری انسلٹ ہے, یہ ان کی اپنی انسلٹ ہے. لیکن اس کو نارملائز کرنے میں پولیٹیکل پارٹیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. دوسرا آئی تھنک تھوڑا سا نہیں, کافی ہمارے میڈیا کا بھی کردار ہے, کیونکہ جو لوگ اوپنلی پھیلاتے ہیں نفرت, جو لوگ اوپنلی پرتشدد باتیں کرتے ہیں عورتوں کے خلاف, وہ ان کو مزید اسپیس دیتے ہیں. آئی نو کہ ان کی ریٹنگز آتی ہیں, وہ خلیل الرحمان قمر ہوں یا وہ جو بھی ہوں, جو چیز چل رہی ہے, جو چیز بری ہے, وہ اس کو ایمپلیفائی کرتے ہیں. تو ایک تو مین سوشل میڈیا کے اوپر وہ چیزیں ہیں, مین اسٹریم میڈیا پہ بھی جو ڈیفینسو پوزیشن میں ہے نا, وہ عورت کو لایا جاتا ہے. اور پھر جب عورت ایک ڈیفینسو پوزیشن ہوگی ایک ایسے معاشرے میں جو پدر شاہی معاشرہ ہے, ایک ایسے معاشرے میں جہاں کہ اس کے بات کرنے کے اوپر آلریڈی اتنی پابندیاں ہیں, اور اس کے اوپر جب گینگ اپ ہوگا, وہ پریشر بھی جو اس ٹویٹ کی وجہ سے آ رہا ہے, وہ پریشر بھی جو اس کو پتہ ہے اس کے والدین اس کے اوپر ڈالیں گے یا اس کے سسرال والے اس پہ ڈالیں گے, اس کے بیچ میں اس کے لیے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا اٹس ریئلی 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 ڈیفیکلٹ. تو آئی تھنک مین اسٹریم میڈیا کا کردار بھی, اور ایون آن لائن ہیٹ اسپیچ, آئی تھنک انہوں نے ایمپلیفائی کیا, اور ان کی ایمپلیفیکیشن کی وجہ سے وہ آوازیں جو شاید اپنے آپ کو لیجٹمیٹ نہ سمجھتی ہیں, جیسے کہ یوٹیوبرس ہیں, جب ان کی بات ریپیٹ ہوتی ہوئی انہیں ایک مین اسٹریم چینل پہ نظر آئے, یا اوریا مقبول جان ٹائپ لوگوں کو وہ ایک پلیٹ فارم فراہم کیا جائے, تو ہیٹ اسپیچ اٹس ناٹ اونلی نارملائز, اٹس سین ایز سم تھنگ جو ہونی چاہیے, اٹس سین ایز سم تھنگ دیٹ جسٹیفائڈ, اینڈ اٹ پٹس وومن لائک از ان اے ڈیفینسو, کانسٹنٹلی ایک ڈیفینسو پوزیشن میں آنا پڑتا ہے نا. مطلب میں عورت مارچ پہ کھڑی ہوں اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ اس نعرے کے پیچھے اسٹینڈ کرتی ہیں نہیں, میں کیوں کھڑی ہوں یہاں پہ؟ اگر میں نہیں چاہوں گی کہ میرا جسم میری مرضی ہو تو میں کیوں کھڑی ہوں گی؟ آپ مجھ سے وہاں کے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ ریڈیکلائزیشن جو تھی اٹ کیم فرام دا مس یوز آف ریلیجن. فار انسٹنس لائک عورتوں کو اتنا آپ نے چادر اور چار دیواری میں بند کر دیا, اور اتنا آپ نے اس چیز کو ٹیبو بنا دیا کہ عورت کے لحاظ سے کوئی کویسچن ہی نہیں اٹھایا جا سکتا. ایون جینوئن کویسچن ہو, مینسٹریشن پہ ہو, فیمیل ہیلتھ پہ ہو, بریسٹ کینسر پہ ہو, آپ نے اتنا اس کو کویسچنیبل بنا دیا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک جینوئن مسئلہ ریز نہیں کر سکتی. سو آئی تھنک دا مس یوز آف ریلیجن از دا بگیسٹ فیکٹر دیٹس ایکچولی افیکٹڈ اس آن لائن. کیونکہ جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں سب سے بڑا جو چیلنج آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ لوگ ہمیں کوٹ کرتے ہیں حدیثیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ, اینڈ دے سے کہ دس از ان اسلامک, اور آپ اگین یو کینٹ کویسچن ریلیجن ایٹ اے پوائنٹ, تو اس کے آگے تو پھر ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے بیکاز اٹس ویری ڈینجرس, اور جیسے جیسے اب ٹائم گزرتا ہے اٹس گیٹنگ سینسٹیو ایون مور. If you could specifically, mention the sections of society who you think, جیسے ابھی ہمیں نظر آتا ہے کہ یوٹیوبرز ہیں, لیک آف سپورٹ فرام لیگل جو انفراسٹرکچر ہے ہمارا اس کی طرف سے ہے, پھر رائٹ ونگ ایلیمنٹس ہیں, دین دا مسوجنسٹ اپروچ آف پولیٹیکل لیڈرز جن میں ہمارے صدر صاحب بھی آ جاتے ہیں. So what would you say about these sections of society?
I think when the system is formed in a way, when it's so patriarchal, I think it affects women in every faction, whether it's political parties, socially देख लें, like socially women are considered second class citizens for instance. तो ये सारी चीज़ें जो हैं trickle down effect एक हमारे ऊपर होता है because of the patriarchy coming into action every single day. So I think whether you take, आपने जितनी भी बातें mention की, like you mentioned the legal section, you mentioned like the state or even the religious faction, वो सब में एक patriarchal thinking है जो हमें इन दी एंड अफेक्ट कर रही होती है. और वो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं इंटरनेट इज़ फ्री फॉर एवरीबडी, दे कैन यूज़ इट विदाउट एनी बैरियर्स. तो उसके अंदर एक इंटरेक्शन जब वो एक ह्यूमन के साथ कर रहे होते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म, तो वो डायरेक्टली चाहे वो दुनिया के जिस कोने में बैठा हो, देर हेटिंग ऑन यू एंड देर सेंडिंग यू ऑनलाइन हेट एवरी सिंगल डे. आई थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट हैज़ मेड इट फार ईजियर फॉर दैट पेट्रियार्की टू एक्चुअली कम इन टू एक्शन एंड अफेक्ट अस ऑन अ डेली बेसिस.